الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى وجهه بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جلال و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدتاں دے محبت اظہار دے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانے بس ما خدا کر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر. علامہ اقبال کہتا ہے کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا دار. چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے بارش چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے ابن شریعت ایجاد. ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد. علامہ اقبال فرمانے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں. ہے ذوق تجلی میں اسی خاک میں پنہا غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں. وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے روشن پرکار سخن ساز نمناک نہیں. بجلی و نظر کو بیاباں پہ ہے میری میرے لیے شایع خس و خاشاک نہیں. اور کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک یا میں نہیں ہے گردشی اخلاق نہیں. اور کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے بس ما خدا بر ما شریعت. اقبال کہتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دنیا تشریف لے کے حضور جڑا دین لے کے حضور جڑی شریعت لے کے قیامت تک حضور دے دین تو بعد نہ دین کوئی نہیں آنا. جو ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس نفیس تشریف لے کے آگے اور نبوت دروازہ بند ہو گیا. حضور تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا. حضور آخری نبی ہے. حضور تو بعد جڑا نبوت دعویٰ کرے وہ دجال ہے قذاب ہے کافر ہے زندیق ہے. اور جڑا بندہ ملیاں دے کفر شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے. جڑا وہ شک کرنے والے نو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. اے مسئلہ مولویاں پیراں دا نہیں ہے. اے مسئلہ دین دے شریعت دا مسئلہ ہے. اگر مولوی پیر ممبر تے بیٹھ کے قوم نو مسئلہ نہ دسن نا تے انہاں دا اپنا ایمان ساڈا اپنا ایمان نہیں پچھدا. اسلام دا ایمان دی بنیاد ختم نبوت تے کھڑی ہے. پورا آخری نبی ہے تے بعد گل ہی نہیں. علامہ اقبال کہتا ہے اس کی ضرورت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. اقبال کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو طاقت دیتی ہے کہ اے جو مرضی کرے اللہ تعالیٰ نے آزادی دیتی ہے. اگر ایک کلمہ پڑھ کے رب کا انکار کر دے تو موت کسی نے نہیں آئی گا. یہ بھی رب نے طاقت دیتی ہوئی ہے. اگر وہ چاہے جڑا بندہ بھی ہوتا ہے انکار کرے انہوں فوراً موت آ سکتی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے کہ اس کی ضرورت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. کہتے ہیں ربو انہوں نعمت ملی ہوئی ہے کہ آزاد بول سکتا ہے جتنے مرضی رب نے انہوں دیتا ہے. روک ٹوک نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف بولے. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات انسان کو دیتے ہوئے ہیں کہ اللہ اگر اسلام دے حق کوئی بولے اسلام واسطے بولے اسلام دے واسطے چلے اسلام واسطے قرآن واسطے دین واسطے چلے. رب نے یہ بھی اختیار دیتا ہے. رب نے یہ بھی اختیار کر دیتا ہے کہ اسلام دے مخالفت شروع کر دے. لیکن یہ ہے کہ جڑا اسلام نال چلے گا انہوں اتنے عزت بھی لبے گی اگے بھی لبے گی. جڑا اتنے اسلام دے مخالفت کرے گا وہ چاہے 4-5 دن سے چوکے چودھری بڑھ کے مولوی بڑھ کے پیر بڑھ کے سید بڑھ کے چوڑا ہو کے جی لگے گا لیکن آخرت میں انہوں چتر ہی بیٹھے. ایک ہم پکی اور یہ بھی یاد رکھنا جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے ہیں نا وہ عام مسلمان ہے مولوی ہے پیر ہے سید ہے فقیر ہے درویش ہے صوفی ہے. جنہیں حضور دا ایک بار کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں مصیبت نہیں آئی تکلیف نہیں آئی مشکل نہیں آئی رکاوٹ نہیں آئی
وہ دی عزت ہوئی پیر صاحب نو نظرانہ لبیا مرغیاں لبیا مرغے لبے جناب انہوں مرید لبے رضیاں لبیا پیسہ لبیا لیکن پیر نو مولوی نو سید نو مسلمان نو او دے بعد وجود مشکل نہ آئی مصیبت نہ آئی خوف نہ آیا ڈرایا نہ گیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دی عزت کی دنیا چھوڑی آخرت جو بھی کچھ نہیں لبڑا ایک نصر قتل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ محبوب میں تھوڑے غلاموں کو آزماواں گا اللہ کہہ رہے ہیں میں آزماواں گا جب رب کہہ رہے ہیں محبوب جی نے تھوڑا کلمہ پڑھے میں انہوں آزماواں گا جن کو آزمایا نہیں جاتا حضور دا غلام کیوں ہوتا ہاں بلال کو آزمایا گیا تھے آج کل پیر کوئی بلال نہ دبا دے کے نہیں ہے اگر عباس سمندار دے دین دی خاطر بازو کٹے گئے نا تے آج کل دے سید دے بازو کسی نے بھی عباس دے بازو دے برابر نہیں ہے اگر اولا محمد دے علی اصغر دے اکبر جانا دے نظرانے دی تین نا تے آج کل دے مولویاں پیران دے سیدہ دے پتر دے انہاں دی یقین دیاں شہزاد انہاں شہزادے نالو انہاں دے شہزادے بڑے نہیں ہیں اگر حسین نے صرف میزے دے چڑھوایا دین دی خاطر چڑھوایا ہے تے آج کل دے پوری دنیا دے اندر کوئی پیر حسین نالو ود کے کوئی نہیں ہے جو دین واسطے انہوں آزمایا گیا تے آج کل دے مولوی پیران کیوں نہیں آزمایا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ جدو امام الانبیاء دے چہرے ہوتے لوگ پتھر مار دیتے جدو حضور نو چہرے ہوتے تکلیفہ ہوئیاں 2.5-3 سال شیب ابی طالب میرے نبی نو خود قید کیتا گیا 2.5-3 سال صحابہ کرم گھا کھا کے سی گزارا کیتا چمڑے گرم کر کے پانی نرم کر کے چمڑا کھا لینے سا جدو امام الانبیاء نو تکلیفہ دی دیا گیا دین دی گل کرن ہوتے تے آج کل دے کیڑے مولوی پیر ہیں جڑے دین دی گل کرتے تے انہاں نوں پریشانی نہیں پڑتی مطلب یہ ہے کہ وہ دین بیان نہیں کرتے جس دین نال کفر نوں پریشانی ہے یہ اصل دین بیان نہیں کرتے جس دین دے اندر یہودیوں تے نصرانیوں نوں پریشانی ہے وہ دین حاکمیت ہے اسلام محکوم ہونے واسطے نہیں آیا اسلام حاکمیت واسطے ہے اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا اسلام غالب ہونے واسطے ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جڑا دین اسی بانو دیتا ہے یہ ساری دنیا دے دینوں تے غالب ہے بے شک آج تے پھر دین مغلوب ہے شرابی ہوتے ہیں زانی ہوتے ہیں سود خور ہوتے ہیں دین دشمن ہوتے ہیں قرآن دے دشمن ہوتے ہیں نبی دے دشمن ہوتے ہیں مرزائیوں دے یار ہوتے ہیں مرزائی پاکستان دے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں کئی وزیر مرزائی ہیں کئی ایم ایل اے مرزائی ہیں کئی ڈی پی او مرزائی لگے بیٹھے کوئی ایس ایچ او مرزائی لگے بیٹھے تو کسی نے کوئی دردی نہیں ہے بھئی پیر بیٹھا ہوئے مرید بیٹھے ہوئے مرید ایک ایڈی غیرت ہے کہ بھئی اپنے پیر دی بات ہوتے کہ انہوں ہاتھ نہیں پاڑ دیتے مریدہ دے اندر اتنی غیرت ہے کہ مرید بیٹھے ہوئے سارے پیر بیٹھے ہوئے سویٹ ہوتے کسی نے بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ مریدہ دی غیرت دے ہوندے ہوئے مریدہ دے ہوندے ہوئے کو پیر دی عزت دے ہاتھ پاوے یار پیرہ دی غیرت ہے نبی دی غیرت کسی نے بھی نہیں کہ تاڑے میرے ہونے ہویا تاڑے تے میرے ہوندے ہوئے حضور دی ختمے نبوت دے تاج مرزائی پہ گئے غیرت دے میرے صحابہ ایسی ایک مسلمہ کھڑا آیا صدیق اکبر اعلان کر دیتا ہون بدری ہے یا غیر بدری ہے سارے نکلو تے جا کے انہوں مارو 36,000 ختم نبوت غدار صحابہ بڑھ کے رکھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ بیک والے دہشت گرد ہیں وہ شکر کرو سی نہیں ہے شکر کرو سی انتہا پسند نہیں ہے شکر کرو اسی شر پسند نہیں ہے اگر اسی شر پسند انتہا پسند دہشت گرد ہو دے حالی اسی نہیں دے ایڈی دہشت ہے ساڑی حالی اسی نہیں ہے تے اتنی دہشت ہے کہ امریکہ بھی توڑا پہ ہو ہلتا ہے کہ محمد ابن کٹر غلام ہے مودی بھی کدی ہمیں نہیں کیا مودی نے کہ ہمیں جناب عمران سے پریشانی ہے نواز سے پریشانی ہے زرداری سے پریشانی ہے وہ ایک ہے نا سانو بیک تو پریشانی ہے یہ رہ گیا ہے تو پھر مودی نہیں رہتا اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے وزیر کا دیان اداویلوہا بین الناس اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان دین پھیرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اسی دین پھیر دیا اے دین پھر دین انشاءاللہ محمد ابی دا دین آنا ہے اور دین میرا محتاج نہیں ہے کہ میں دین دا کام کرا میرا دین آئے گا نا دین نہ میرا محتاج ہے نہ توڑا محتاج ہے دین رسول اللہ دا اگر تسی دین نہ کھڑو گے میں کھڑو گیا تو رب عزت دے گا اگر اسی دین نہ کھڑوئے جب میں پہلے ذلیل ہوئے مسیح ذلیل ہوئے پھر دین تو بغیر مسلمان دی عزت جب کلمہ پڑھ لیا پھر حضور نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ مطلب کیا حضور نے فرمایا ہر مومن دی رسی میرے ہاتھ تے چل اور مومن ایویں نہیں کہ ادھر نصب ہوئے ادھر نصب ہوئے اور ادھر جانا جدھر حضور لے کے جانا
کعبے نو ویکھ کے حضور نے کیا کینوں کعبہ شریف نو کعبہ کیڑی عزت ہے ساری دنیا دی زیارت واسطے جاندے رب دا حضور نے کعبے نو ویکھیا کعبہ تیری بڑی عزت ہے لیکن ایک مومن دی عزت تیرے نالوں بھی ود گیا ہے حضور کعبے نالوں بھی تیرے مینوں عزت زیادہ دیندے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں بیان کر کے کھڑی ہو اللہ علامہ اقبال کا نا مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی اقبال کہتے ہیں جنہیں متھے چمکتے سن محمد عربی دے غلامہ دے کہتے ہیں انہیں انگریزہ نے وہ متھے بھی خرید لیا نورانیت بھی خرید لئی اور انہیں دم خم نہیں لیا پونے دو عرب مسلمان پوری دنیا دے اندر 57 اسلامی ممالک کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی دا وارث نہیں ہے جڑا بیت المقدس بچا لے سارے ان کو لے کے میرے سپاہ ناسزا لشکریاں شکست سب آہا وہ تیر نیم پر جس کا نہ ہو کوئی ہدف اقبال کہتے ہیں پوری دنیا یدو لے کے تلے تک مسلمانہ دے امیر لشکر لیڈر سارے بے امنی دا شکار ہے کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی یہودیہ دا غلام ہے کوئی نصرانی دا غلام ہے کوئی جناب سود خورہ دا غلام ہے کوئی ہندوؤں دا غلام ہے کوئی حیرہ دا غلام ہے محمد عربی دا غلام کوئی بڑھنے واسطے پیار ہی نہیں سارے سر تلے کر کے کھڑے کشمیر کی ادھیاں نال مسئلہ زنا ہو گئے سارے سر تلے ہیں جی بس کشمیر دے فلیکس لا دینے ہیں سکول بلازے ہوتے جی کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ بس فلیکس نال کشمیر آزاد ہوئے گا ساری زندگی اسی ایک آیت سنیے قرآن دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سنیے تسی یاد ہے یار ایک آیت اگر یاد ہو سکتی سی تو قرآن دی وہ کہ جہاد والی تو یاد ہونی چاہیے سی 684 کا جہاد دیا ہے الجہاد 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 684 ایک آیت رحمت علی یاد ہے 684 کا جہاد دیا ہے جہاد علی آیت کیوں نہیں یاد نماز علی آیت تو سارے نو آندھی ہونی ہے واقعی مسلات وعد زکات ورکم مراجل آندھی ہے روزے علی آندھی ہونی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یاد کروائیے نا مولویوں نے علماء نے یاد کروائیے نا تا یاد ہے یہ بھی یاد کروائیے ہونی ہے ہر رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حج علی یاد کروائیے ہونی ہے وللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا لیلۃ القدر علی تن یاد ہونی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یاد ہے موت علی تن یاد ہونی ہے کل نفس ذائقۃ الموت پیر فقیر جڑا بھی آوے انہوں نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نور علی تنو آیات پڑھی ہوئی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تنو حضور دے شہر دے بارے بھی دسیا ہونا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد حضور دے چہرے دے بارے بھی یاد کرایا ہونا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها اور رب نے چہرے دے قسمات کہاں کھا دیا جو اللہ نبی نے رب دے دین دی خاطر اس چہرے دے تکلیفاں بھی چاہیے اے تے کوئی نہیں دسدا اے سانو سارے نوں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت دی بیڑا لینا ہے تے جناب قوم نوں بھی کھانا ہے گڈیاں کدھروں لے کے جا رہے ادھروں لے کے جا رہے ادھر لے کے جا رہے اے ابراہیم دی سنت یاد ہے جڑے ابراہیم نے نمرود دی آنکھ آگ پائی وہ سنت کسے نوں نہیں یاد جڑی نمرود نے حق دی خاطر جناب ابراہیم علیہ السلام نے حق دی خاطر جناب آگے چھلانگ لائی وہ کسے نوں یاد یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سلام قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ علامہ اقبال کہتے ہیں اس دور پھر وقت آ گئے کوئی ابراہیم کا غلام پھر کھڑا ہوئے انہیں پتہ تو باش کر دیا یہ نغمہ فصل گلو لا لگا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ علامہ اقبال کہتے ہیں حق گل نہ ہتھ کڑی دی پابند ہے حق گل نہ تلوار دی پابند ہے حق گل نہ گولی دی پابند ہے حق گل نہ کسی طاقت دی پابند ہے یہ نغمہ فصل گلو لا لگا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ اقبال کہہ رہے ہیں اگرچہ پوری دنیا یہود و نصارہ دے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اسی کلے بھی حق گل اسی کرنی کرتی ہے حضور نے فرمایا جیڑا عالم منبر دے بیٹھے حق گل نہیں کرتا ظالم کی نو ڈردا ہے کہ ظالم مروا نہ دے چکوا نہ دے حجی ختم نہ کروا دے ظالم دے ڈر دی وجہ تو حضور نے فرمایا جڑا حق گل نہیں کرے گا اللہ قیامت والے دن اس عالم نو قبر جو باندر دے خنزیر دی شکل بنا کے اٹھائے اس دن جو میں باندر دی شکل لے کے آواں چنگی گل نہیں حق گل کرا لوگ ناراض ہو جاوے کہ مطلب اللہ رسول دے راضی رہے اس دن جو میں خنزیر دی شکل لے کے آواں تے چنگی گل نہیں ہاتھ کھڑی لگ دی ہے تے لگ جاوے تے کوئی مسئلہ نہیں کہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نوں میں چولے پاواں جے کر یار دے نام ملے سولی تے جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹی ہے نا پھانسی ہوے حضور دے نام ایک گردن اسی رکھی بھی نبی واسطے ہے کوئی اتو کٹے یا اتو کٹے کٹوانی ایسا حضور دے نام دے یہ جان تو آنے جانی ہے اس
جان کی تو بات کوئی بات نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ تسی بھی میری گل سنو، اللہ تعالیٰ پیسے ہو دے جنہوں نے کام کر دے مالک پیسے بھی بڑے رج کے دے گا، آئے مالک ہوئے کتا نسلی ہونا چاہیے، لوسی کتا نہ ہوئے دار دار منہ مارے والا، کتا نسلی ہوئے مالک کی روزی روٹی رجا کے کھوائے، نسلی جنہوں نے کام کر دیا وہ پوری دنیا دے مالک ہے، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، حضور کی مانگیا قطرہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چلتی ہیں کوچے بسا دیے